بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق اللہ العلی العظیم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ پاک نے ہمیں ایک ایسا دین دیا ہے کہ جس کے اندر ہر ایک مسائل کا حل اللہ رب العزت نے رکھا ہے. دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مدار اسی دین کے اندر رکھا ہے، اور اللہ پاک نے ہر مشکلات کا حل بھی اس دین کے اندر رکھا ہے. اب اللہ پاک نے یہ دین جو ہمیں دیا ہے، اس سے جب کوئی ایمان والا دوری اختیار کرتا ہے اور دور ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر وہ عجیب و اوہام کے اندر اور عجیب و غریب بھرم کے اندر اور عجیب و غریب وساوس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ مارا پھرتا ہے، اور پھر ان تکالیف اور پریشانیوں کی نسبت اپنے اعتبار سے ایسی کرنے لگتا ہے جیسے کہ عام طور پر لوگ آ کر کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے کام کاج میں گراوٹ آ گئی ہے، ہمارے کام کاج نہیں چلتے، گھر میں پریشانیاں ہیں، جھگڑے ہیں. یہ سارے اس وجہ سے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم پر کسی نے کوئی جادو کر دیا ہے، یا ہم پر کسی طرح کا کوئی اثر ہے، یا ایسی باتیں بیان کرتے ہیں. تو بزرگوں، آپ خود غور کرو کہ کیا ہم اللہ کے احکامات پر اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں پر کما حقہ چل رہے ہیں، یا ہماری خود دین سے دوری ہے اور ہمارے گھروں کے اندر بھی ہمارے اہل و عیال میں دین سے دوری ہے. اس کی وجہ سے بزرگوں یہ ساری پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں. اور میں آپ کو ایک واقعہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک عورت حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ حضرت مجھے تعویذ بنا دو. تو حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بہن، آپ کو تعویذ کیوں چاہیے، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ تو بہن کہنے لگی کہ پہلے میرے سر کی جو مانگ تھی وہ سیدھی نکلتی تھی، اب سیدھی نہیں نکل رہی ہے. تو بزرگوں، آپ خود غور کرو کیسے وساوس کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے. اور پھر ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مجھے پیٹ میں تکلیف ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو قرآن کی تلاوت کی تعلیم دی. اسی طرح ایک اور شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میرے منہ میں تکلیف ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے بھی قرآن کی تلاوت کی تعلیم دی. تو بزرگوں، یہ قرآن کریم ہمارے لیے کافی شافی ہے. اور عام طور پر آدمی یہ سوچتا ہے قرآن کریم جب رمضان کا مہینہ ہو اس وقت پڑھنی چاہیے، یا پھر یاسین کی تلاوت ہے تو یاسین کی تلاوت جب کوئی آدمی جاکنی کے عالم میں ہو اور موت کا بالکل وقت قریب ہو اس وقت پڑھنی چاہیے. بزرگوں، قرآن اس لیے نہیں آیا. قرآن ایک عملی زندگی دینے کے لیے آیا ہے. اس لیے ایسے تہواروں کے زمانے میں عام طور پر سننے میں آتا ہے کہ کتنے ایمان والے ایسے ہیں جو سادھوؤں کے پاس جا کر، غیر مسلم پنڈتوں کے پاس جا کر کے اپنا علاج کرواتے ہیں، اپنی جھاڑ پھونک کرواتے ہیں. ارے ایسا کرنا، یہ تو دارالعلوم دیوبند کا بھی فتویٰ ہے کہ ایسا کرنا ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ اس کے اندر شرکیہ الفاظ ہے. جو منتر وہ پڑھتے ہیں اس میں شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہے. ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. بہت دکھ ہوتا ہے جب ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ اچھے خاصے گھرانے اس میں مبتلا ہے. ارے بزرگوں، اس سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. آیت الکرسی ہے اور بہت سارے معمولات ہیں صبح شام کے، ایسے اوراد و وظائف ہے کہ اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی صبح کو 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء پڑھے، شام تک وہ تمام تر
تر پریشانیوں اور لوگوں کی طرف سے پہنچانے والی مصیبتوں اور پریشانیوں سے دور رہے گا، یعنی بچا ہوا رہے گا۔ اور پھر جب شام کو پڑھے گا 3 مرتبہ تو صبح تک وہ تمام تر پریشانیاں اور مصائب سے محفوظ رہے گا۔ ایسے مضبوط ترین ہمیں اوراد و وظائف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے دیے گئے ہیں، تو ہمیں ان اوراد و وظائف کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کے حکموں پر پابندی کے ساتھ چلنا چاہیے اور اللہ کے حکموں پر جم جانا چاہیے، نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ کو میں ایک واقعہ بیچ میں ایک ایسی جادوگرنی عورت جو یہودیہ تھی، اس سے انٹرویو لیا گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ کا کام تو یہ جادو وغیرہ کرنا ہے، تو آپ کو کبھی زندگی میں اپنے جادو کے کرنے میں یعنی کسی کے اوپر اثر نہ ہو رہا ہو، آپ نے جادو کیا اس کے اوپر اثر نہ ہوا ہو، ایسا کوئی واقعہ آپ کی زندگی میں پیش آیا ہے؟ تو اس کا جواب سننے لائق ہے۔ اس نے جواب دیا کہ ہاں، مجھے اس شخص پر جادو کرنے میں اور اس مسلمان پر جادو کرنے میں بہت پریشانی آتی ہے جو 5 وقت نماز کا اہتمام کرنے والا ہو۔ بزرگوں اندازہ لگاؤ، ہمیں اور آپ کو احساس نہ ہو، لیکن دنیا جانتی ہے کہ نماز کیا چیز ہے، اس لیے ہمیں اس کے اوپر آنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صبح شام اللہ کے کلام کی تلاوت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور بہت ساری ایسی دعائیں ہیں، جیسے حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ کسی کو نظر لگ گئی تو اس کے لیے بھی دعا ہے، اس کے لیے بھی دعا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے مختلف الگ الگ دعائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی ہے۔ اور پھر اور بھی زیادہ تکلیف وغیرہ ہے تو کسی مسلمان صوم و صلات کا پابند ہو، نماز کا اہتمام کرنے والا ہو، سنت شریعت کا پابند ہو، ایسے عامل کے پاس جا کر کے اپنی تکلیف کو بتانا چاہیے۔ کسی غیر مسلم اور ہندو پنڈت کے پاس اور سادھو کے پاس جا کر کے ایسے منتر پڑھوانا، یہ کون سے انصاف کی بات ہے؟ یہ تو گویا شرک کے دروازے تک آدمی پہنچ گیا، تو اس سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی حرکات اور ایسے اعمال سے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔